ساری دنیا کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ بنگلہ دیش میں دینی کاموں کی مصروفیت کے بعد نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سری لنکا سفر۔ جامع مسجد فیضان رمضان دہی والا کولمبو میں دعوت اسلامی کے تحت 2 دن کا سنت و بھرا اجتماع۔ بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول سمیت اساتذہ کرام و طلباء کرام، مبلغین اور ذمہ داران کی بھی شرکت۔ اجتماع کے پہلے دن نگران شورا نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے بے حیائی اور بے پردگی سے بچنے کا ذہن دیا۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 12 دسمبر 2025 کو شعبہ اصلاح اعمال کا مدنی مشورہ ہوا۔ ماہ رجب و شعبان میں سحری و تہجد اجتماعات کے حوالے سے گفتگو ہوئی، کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ شعبہ اصلاح اعمال کے تحت مختلف شہروں میں ماہ رجب کے حوالے سے سحری و تہجد اجتماعات کا سلسلہ جاری۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنوائیں گے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ SMS کے ذریعے عباس قاسم اتاری اسلام آباد سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ گاؤں دیہاتوں کی مساجد میں کچھ بڑی عمر کے افراد مسجد کی کھڑکی سے باہر تھوکتے ہیں اور زور زور سے کھنکارتے ہیں، تو نمازیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ یہ تو اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا، کھڑکیوں پر یا روڈوں پہ لوگ تھوکیں پھینکتے ہیں۔ یہ جہاں قانون پر عمل نہیں ہوتا نا وہاں ایسا ہوتا ہے، اور جہاں قانون پر عمل ہوتا ہے نا وہاں نہیں ہوتا۔ وہاں کوئی روڈ پر تھوک کر دکھائے نہیں، کیونکہ یہ نظافت کے صفائی کے اصولوں کے خلاف ہے تھوکنا، اور بعض تو ایسے مریض ہیں ان کا تھوک خطرناک ہوتا ہے، اس کی تھوک کی اگر باریک چھینٹیں بھی، اگر بندکیاں بھی کسی کے سانس میں چلی گئیں تو بیچارہ تکلیف میں آ سکتا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں کورونا چلا تھا، اس میں یہ پوزیشن تھی ہے۔ تو بہرحال گلیوں میں تھوکنا، ناک سنکنا یہ دوسروں کے لیے بھی مطلب وہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے، گھن آتی ہے اس سے، تو یہ تو ویسے نہیں کرنا۔ پھر اللہ کے گھر میں مسجد کی کھڑکیوں سے اس طرح کرنا تو یہ بھی بالکل غیر مہذب طریقہ ہے۔ بعض اوقات کھڑکی قبلے کی طرف ہوتی ہوگی تو قبلے کی طرف تھوکنا یہ تو ویسے ہی منع ہے، چاہے مسجد میں تھوکے چاہے گھر میں تھوکے۔ اس طرح مطلب ہے کہ بچنا چاہیے، اس سے آدمی صفائی، تھوک وغیرہ بھی ہے وہ سب کے سامنے نہ نکالے، کوشش کرے سب کے سامنے ناک صاف نہ کرے، ناک میں انگلی نہ ڈالے، کان میں انگلیاں نہ گھمائے، سب کے سامنے اس سے بچنا مناسب ہے۔ بعض اوقات بدن پہ میل اتارتے رہتے ہیں، وہ دوسروں کو دیکھ کر اس سے تھوڑا کراہیت آتی ہے، گھن آتی ہے، اور اس سے جو ایسا کرتا نا اس کا جو امیج ہے نا دیکھنے والے پر اچھا نہیں پڑتا، خراب ہوتا اس کا امیج، لیکن لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا ہوتا۔ سب کے سامنے آدمی اپنے کو ذرا وقار میں رکھے، سنبھال کے رکھے، دوسرے کے لیے تکلیف کا، ایذا کا باعث نہ بنے، اپنی عزت پر بھی حرف نہ آنے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں خبر دیتے چلیں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کے سفر کے حوالے سے، جو کہ بنگلہ دیش کے بعد سری لنکا پہنچے، جہاں کولمبو میں ہونے والے سنت بھرے اجتماع میں نگران شورا نے حیا کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کا گزشتہ دنوں بنگلہ دیش سفر رہا، جہاں 3 دن کے عظیم الشان سنت بھرے اجتماع میں
میں شرکت کے بعد دینی کاموں کی ترویج کے لیے نگران شورا کی سری لنکا آمد ہوئی، جہاں کولمبو کے علاقے دہی والا میں دعوت اسلامی کے تحت قائم جامع مسجد فیضان رمضان میں 2 دن کا سنت و بھرا اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں سری لنکا کے مختلف شہروں سے سفر کرتے ہوئے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول سمیت جامعۃ المدینہ و مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام اور مبلغین و ذمہ داران دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی۔ 2 دن کے سنت و بھرے اجتماع کے پہلے دن 28 دسمبر 2025 کو نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان سنتوں کی اتباع و پیروی میں زندگی گزارنے، نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ بے حیائی و بے پردگی سمیت دیگر گناہوں سے خود بھی بچنے اور دیگر کو بھی نیکی کی دعوت دے کر ان گناہوں سے بچانے کی ترغیب دلائی۔ اسی دوران نگران شورا نے شرکائے اجتماع کو سری لنکا میں قافلوں میں سفر سمیت دیگر دینی کاموں کو بڑھانے اور بہتری لانے کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے مختلف امور بتائے اور انہیں اہداف بھی دیے۔ سنت و بھرے اجتماع کے دوران ہی شرکا کی نگران شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی رہا۔ دوسرے موقع پر نگران شورا نے شرکائے اجتماع کی دلجوئی کے لیے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی پیش کیا۔ 2 دن کے سنت و بھرے اجتماع کے دوران فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول کے تحت بھی ایک سیشن منعقد کیا گیا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس، ینگسٹرز اور دیگر عاشقان رسول کی شرکت رہی۔ اس موقع پر نگران شورا نے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے اور فیضان ویکینڈ اسلامک اسکول کے تحت ہونے والی کلاسز اور سیشنز میں شرکت کرتے ہوئے علم دین کے نور سے خود بھی منور ہونے اور دیگر کو بھی منور کرنے کا ذہن دیا۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 12 دسمبر 2025 کو دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں ماہ رجب و شعبان میں سحری و تہجد اجتماعات کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جبکہ شعبے کی گزشتہ کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 12 دسمبر 2025 کو شعبہ اصلاح اعمال کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری، اراکین مجلس پاکستان مشاورت آفس، صوبائی ذمہ داران اور شعبے کے دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مدنی مشورے میں 14 نومبر 2025 کو فیصل آباد میں نگران شورا کے مدنی مشورے میں پریزنٹ کی جانے والی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ماہ رجب و شعبان میں شعبے کے تحت ملک بھر میں تہجد و سحری اجتماعات کے اہداف مقرر کیے گئے۔ اس حوالے سے رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے مدنی خبروں کو بتایا، جس نے بھی گناہ تنہائی میں یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، یہ ہے اواب۔ قرآن نے اس کو اواب کہا، اور اواب اور حفیظ یہ وہ خوش نصیب قیامت کے روز ان کو جنت دکھائی جائے گی، جنت ان کے قریب لائی جائے گی، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کو دکھایا جائے گا۔ حاجی محمد شاہد اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا، اسلامی بھائیوں کی دینی، تنظیمی و اخلاقی رہنمائی بھی کی۔ آخر میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے دعا بھی کروائی۔ اپنے ناظرین کو بتائیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی غفور رضا اتاری اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ 26 دسمبر 2025 کو لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے عرفان شفیع کھوکھر مرحوم کے گھر تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے مرحوم کے والد ملک شفیع کھوکھر، ایم این اے ملک سیف الملوک کھوکھر، ایم این اے ملک محمد افضل کھوکھر اور دیگر سے ملاقات کی اور عرفان شفیع کھوکھر مرحوم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں 19 دسمبر 2025 کو شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی سید لقمان اتاری نے شعبے کے دینی کاموں کے حوالے سے عاشقان رسول کی رہنمائی کی۔ پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت 19 دسمبر کو سیشن ہوا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ شخصیات، معاون نگران مجلس پاکستان اور شعبے کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی دعوت اسلامی کی خدمت میں مصروف عمل ہے اور معاشرے کی اصلاح میں کیا کردار ادا کر رہی ہے کے حوالے سے بتایا، اور شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت بننے والے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ رکن شورا نے نئے سال 2026 کے اہداف پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دعوت اسلامی آئندہ سال مزید نئی مساجد، مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے قیام کا ارادہ رکھتی ہے، تاکہ علم دین کے فروغ کو مزید وسعت دی جا سکے اور آنے والی نسلوں کی دینی تربیت کا مؤثر انتظام ہو۔ سیشن میں معاون نگران مجلس پاکستان نے بھی رہنمائی کی۔ سیشن میں شریک عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کی خدمات کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی کا جو مقصد ہے اس سے متعارف کروایا اور باقی چیزوں سے ہمیں آگاہ کیا۔ مرکزی ہمیں یہاں پہ دعوت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ
मस्जिदों की तामीरात, हम जितनी भी मस्जिदें बनाएं वो कम हैं। सेशन के हवाले से मुआविन निगरानी मजलिस पाकिस्तान ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया, ज़िक्र आखिरत, खौफ खुदा, अपनी इस्लाह की कोशिश, दुनिया भर के लोगों की इस्लाह की कोशिश, इस पर माशाल्लाह इस उन्वान पर तरबियत का सिलसिला रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और मसाजिद बनाने का भी साथ में ज़हन दिया। दावत इस्लामी के तहत कराची, सिंध और पंजाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कायम फैज़ान मदीना और मसाजिद में पिछले दिनों सहरी और तहज्जुद इज्तिमाआत हुए, जिनमें मुख्तलिफ शोबाजात के इस्लामी भाइयों, तलबा किराम और मकामी आशिकान रसूल ने शिरकत की। सहरी इज्तिमाआत में बाजमात नमाज तहज्जुद की अदायगी, नफिल रोज़े के लिए सहरी, नमाज फजर के लिए जगाना, तिलावत कुरान पाक, बाजमात नमाज फजर, सुन्नत भरे बयानात, तफसीर सुनने सुनाने के हल्के और शजर अत्तारिया पढ़ने का सिलसिला हुआ। मनाजिर आप भी देखिए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्ब व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दावत इस्लामी के शोबा इस्लाह अमाल के तहत 12 और 13 दिसंबर 2025 को जामियतुल मदीना और मदरसतुल मदीना शेखुपुरा नूरानी मस्जिद किला गुजरावाला और शाहपुरा टाउन सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में नेक अमाल और तहज्जुद इज्तिमाआत हुए। इस हवाले से मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पंजाब पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा में कायम फैज़ान मदीना में 13 दिसंबर 2025 को शोबा इस्लाह आमाल के तहत नेक अमाल इज्तिमा हुआ, जिसमें जामियतुल मदीना और मदरसतुल मदीना के तलबा किराम और असातिज़े किराम ने शिरकत की। शोबा इस्लाह आमाल की निगरानी मजलिस पाकिस्तान ने तलबा किराम को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया के अता करदा 92 नेक आमाल और 40 नेक आमाल रिसाले के मुताबिक अपना वक्त तरतीब देने का ज़हन दिया। उधर पंजाब पाकिस्तान ही के शहर गुजरावाला के इलाके कला टाउन में कायम नूरानी मस्जिद में तहज्जुद इज्तिमा हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से वाबस्ता आशिकान रसूल ने शिरकत की। शुरका ने नमाज तहज्जुद अता की, मुनाजात और दुआ का सिलसिला हुआ, जबकि फजर की नमाज के लिए मुसलमानों को जगाया भी गया। नमाज फजर के बाद तफसीर सुनने सुनाने का हल्का लगा और शजरा शरीफ भी पढ़ा गया। 15 दिसंबर को मदीनातुल औलिया मुल्तान पंजाब पाकिस्तान के इलाके इकबाल नगर में कायम गवर्नमेंट MC बॉयज एलिमेंट्री स्कूल में शोबा तालीम के तहत टीचर्स को अखलाक़ करीमा कोर्स करवाया गया। आइए मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी के शोबा तालीम के तहत पंजाब पाकिस्तान के शहर मदीनातुल औलिया मुल्तान के इलाके इकबाल नगर में कायम गवर्नमेंट MC बॉयज एलिमेंट्री स्कूल में अखलाक़ करीमा कोर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेशनल्स और टीचर्स ने शिरकत की। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने शुरका को अखलाक़ करीमा कोर्स करवाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने और स्टूडेंट्स की दीनी तरबियत करने के हवाले से भी ज़हन दिया। इस मौके पर शुरका को दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात का तारुफ पेश किया गया और इन्हें आलमी सतह पर होने वाले दीनी और फलाही कामों के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। शुरका को शजरकारी मुहिम से मुतालिक भी बताया गया और पौधे भी लगाए गए। इख्तिताम पर शुरका ने मदनी खबरों को अपने तासुरात देते हुए कहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और अल्लाह के करम से हम लोग टीचिंग के शोबे से वाबस्ते हैं। आज एक नई चीज़ सीखने को मिली कि हमें टीचिंग के साथ प्रीचिंग को भी अपनी लाइफ के अंदर शामिल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नियत की है कि इसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने बहुत अच्छी बातें सीखी, ख़ास तौर पर समझाने का अंदाज
وہ بھی سنت کے طریقے سے ہے. مجھے بہت اچھا لگا. اس کے علاوہ جو انہوں نے ہمیں لرننگ ریسورسز کے بارے میں بتائے کہ دعوت اسلامی کے کون کون سے لرننگ ریسورسز ہمارے اسکولوں میں ٹیچنگ میں ٹیچرز کے لیے ہیلپ فل رہ سکتے ہیں، وہ بہت اچھے تھے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن و سنت کے حوالے سے پیاری پیاری باتیں کی، میٹھی میٹھی باتیں کی، اور ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ جات کے حوالے سے بتایا، تو ہمارے اوپر ان کا بہت بڑا اثر ہوا. مدنی چینل کے ناظرین، مناظر آپ کو دکھاتے ہیں جڑا والا پنجاب پاکستان سے، جہاں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 16 دسمبر کو مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے بڑے ڈرم اور باکسز لگائے گئے. اس موقع پر نگران ڈویژن مشاورت، نگران ڈسٹرکٹ مشاورت، شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ اور شعبے کے دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے. نگران ڈویژن مشاورت نے اسلامی بھائیوں کی اپنے اپنے علاقوں میں ڈرم اور باکسز لگانے کے حوالے سے رہنمائی بھی کی اور مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، آراق یہ مقدس ہے، آراق یہ مقدس ہے، ان کا ادب ملا جنہیں وہ بانصیب لوگ ہیں، ان کا ادب ملا جنہیں وہ بانصیب لوگ ہیں. یہ شعبہ مختلف جگہوں پہ اس طرح کے باکس آویزہ کرتا ہے اور مختلف جگہوں پر اس طرح کے جو ہے ڈرم الگ رکھے جاتے ہیں تاکہ جہاں پر بھی کوئی ایسا کاغذ جس پہ کوئی تحریر ہو اس کو اٹھا کر اس میں ڈال دیا جائے. آپ بھی ہمت کریں، اس شعبے کا حصہ بنیں، نیکی کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کریں. فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ میں FGRF کے ذیلی شعبہ اسکلز انہانسمنٹ پروگرام کے تحت ہونے والا IT کورس 13 دسمبر کو اختتام پذیر ہو گیا. اختتامی نشست کے حوالے سے دیکھیں گے یہ مدنی خبر. سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے آفندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں FGRF کے ذیلی شعبے اسکلز انہانسمنٹ پروگرام کے تحت ہونے والا IT کورس 13 دسمبر کو ختم ہو گیا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس نے شرکت کی. اختتامی نشست میں نگران شہر مشاورت حیدرآباد نے کورس کرنے والے اسٹوڈنٹس کو والدین کی خدمت اور ادب و احترام کرنے، نیک اعمال کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. اس کورس کے اندر ہم نے MS Word، ایکسل، پاور پوائنٹ اور دیگر AI ٹولز جیسے گروک AI ہو گیا، چیٹ GPT اور دیگر سیکھے. FGRF کے تعاون کے ساتھ ہم نے بآسانی یہ کورس مکمل کیا. کورس بہت اچھا رہا، بہت ساری چیزیں سیکھیں اور یہ بہت فائدہ مند رہا اور کورسز کرنے کا میرا ذہن ہے. آخر میں نگران شہر مشاورت حیدرآباد نے کورس کرنے والے اسٹوڈنٹس میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. اس حوالے سے شعبے کے اسلامی بھائی نے مدنی خبروں کو بتایا، وہ عاشقان رسول جو ہیں جو کورسز کرنا چاہتے ہیں، IT کورس کرنا چاہتے ہیں، جن کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، تو الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے ان کو بیسک کورس بھی کرواتی ہے، انگلش لینگویج کورس بھی یہاں پہ ہو رہے ہیں. الحمدللہ ویڈیو ایڈیٹنگ اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کورس کی یہاں بھی فیسلٹیز جو ہیں وہ مہیا کی جائیں گی، اور ویب ڈیولپمنٹ کا کورس بھی یہاں پہ ماشاءاللہ الکریم جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ فیس میں جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. آئیے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کو وزٹ کیجئے. پنجاب پاکستان کے شہر علی پور میں دعوت اسلامی کے رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے 2 نجی ہاسپٹل کے آنرز سے 10 دسمبر کو ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کا تعارف پیش کیا اور عالمی سطح پر ہونے والی دینی اور فلاحی خدمات کے حوالے سے بھی آگاہی دی. دعوت اسلامی کے رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے معاون صوبائی ذمہ دار، FGRF کے صوبائی ذمہ دار اور نگران تحصیل مشاورت علی پور نے 10 دسمبر کو پنجاب پاکستان کے شہر علی پور میں قائم نجی ہسپتال کے آنر سے ملاقات کی اور انہیں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کا تعارف پیش کیا اور عالمی سطح پر ہونے والی دینی خدمات کے حوالے سے بھی بتایا. نیز رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ اور FGRF کے تحت دکھیاری امت میں ہونے والی فلاحی خدمات پر بھی بریفنگ دی اور انہیں بھی FGRF کے ساتھ مل کر ماہانہ میڈیکل کیمپس لگانے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. کافی اچھی باتیں ہوئیں اور کافی ہم نے نیتیں کی بھی کہ ہم دعوت اسلامی کے جتنے بھی کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. FGRF کے بھی کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور آنے والے دنوں میں جتنے بھی میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی پروگرام ہوں گے تو ہم ان میں بھی شرکت کریں گے.
اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. اللہ پاک دعوت اسلامی کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وقتاً فوقتاً FGRF کی طرف سے یہاں پر میڈیکل کیمپ لگتے رہتے ہیں اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں ہیں، جس کی وجہ سے یہاں ہمیں دینی علم سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی اس میں ہمیں ترغیب ملتی ہے. اپنے ناظرین کو یہاں سندھ کے شہر ماتری سے خوشی کی خبر دیں، جہاں الحمدللہ 10 دسمبر کو فیضان مدینہ مسجد اور مدرسۃ المدینہ کی تعمیرات کے سلسلے میں سنگ بنیاد رکھا گیا. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. سندھ پاکستان کے شہر ماتلی میں دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت 10 دسمبر کو فیضان مدینہ مسجد اور مدرسۃ المدینہ کی تعمیرات کے سلسلے میں سنگ بنیاد رکھا گیا. اس موقع پر شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے صوبائی ذمہ دار، نگران ڈویژن مشاورت بھمبور، مقامی شخصیات اور دیگر عاشقان رسول موجود تھے. اس حوالے سے شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کی صوبائی ذمہ دار اور نگران ڈویژن مشاورت بھمبور نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ہمارے ساتھ کافی ساری شخصیات ہیں. ہم شہر ماتلی والے مل کر انشاءاللہ الکریم اس مدنی مرکز کو بنائیں گے بھی، آباد بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فیضان میلاد مسجدن کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہو تو انشاءاللہ 1500 مسجد اٹھائینداسی. ان تحریک کے تحت الحمدللہ رب العالمین فیضان مدینہ مسجد مدرسے جو اج سنگ بنیاد رکھو ہے ماتلی جا الحمدللہ اسلامی بھائر ملی کرے پور عزم انشاءاللہ اسان جلد خان جلد اللہ جے ان گھر میں تعاون کرے جلد ہی مسجد مدرسو انشاءاللہ الکریم تعمیر کرنے میں مدد کنداسیں، تعاون کنداسیں. صوبائی ذمہ دار نے مسجد کی تعمیرات میں حصہ ملانے کی اہمیت و فضیلت بھی بیان کی اور شرکاء کو بھی فیضان مدینہ مسجد اور مدرسۃ المدینہ کی تعمیرات میں حصہ لینے کا ذہن دیا. بعد میں صوبائی ذمہ دار نے شخصیات کے ہمراہ سنگ بنیاد رکھا اور اس کی جلد تعمیرات اور اس میں حصہ ملانے والوں کے لیے دعائے خیر و برکت کروائی. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر سفر کرنے والے قافلوں کا حوال بتائیں آپ کو، جہاں راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہوئے عاشقان رسول نے نیکی کی دعوت عام کی اور سنتوں کی دھومیں مچاتے ہوئے عاشقان رسول کی دینی کاموں میں مصروفیت بھی رہی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں. گزشتہ دنوں مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول کا بنگلہ دیش کے مختلف مقامات لکھی پور کے علاقے رائے پور، مجھے پور، کرن گنج، غازی پور، نارسنگدی، کمیلا اور انورا چٹاگونگ میں قافلوں کا سفر ہوا. راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہوئے مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول نے اجر و ثواب کے حصول کے لیے درس و بیانات سمیت سنتوں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کرتے ہوئے علم دین کی برکات کو بھی پایا. جبکہ دوران قافلہ ہی عاشقان رسول نے مسجد سے باہر جا کر دکان اور دیگر مقامات پر چوک درس دیا. نیز مقامی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی. مختلف حلقوں کے دوران مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء قافلہ اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کرتے ہوئے نماز کا عملی طریقہ سمیت مختلف امور کے بارے میں معلومات دی اور مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر و ثواب پائیے. رہائشی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت 1 دسمبر کو 12 دن کا اصلاح اعمال کورس پاکستان کے مختلف شہروں میں منعقد ہوا، جس میں مقامی اسلامی بہنوں نے شرکت کی اور کورس کو سراہتے ہوئے نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. دعوت اسلامی کے شعبہ رہائشی کورسز اسلامی بہنوں کے تحت پاکستان کے مختلف شہروں کراچی، حیدرآباد، مدینہ الاولیاء ملتان، فیصل آباد، حافظ آباد، گجرات، اوکاڑا، لاہور، راولپنڈی، میرپور کشمیر اور مظفر آباد میں 1 دسمبر کو 12 دن کے اصلاح اعمال کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی اسلامی بہنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. کورس میں شریک اسلامی بہنوں نے کورس کے موضوعات کو سراہا اور اپنے تاثرات میں کہا کہ اللہ پاک کا شکر ہے ہمیں اس کورس میں آنے کا موقع ملا. یہاں پر آ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور کورس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ایک اسلامی بہن کا کہنا تھا کہ باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات ملی اور نیکیاں کرنے کا موقع ملا. اسلامی بہنوں نے 12 دن کے اصلاح اعمال کورس کے اختتام پر اپنے اپنے علاقوں میں نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. 11 دسمبر کو کراچی میں شعبہ فیضان صحابیات کے تحت ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں کراچی سٹی کے اسلامی بہنوں سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے اراکین عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہنوں نے بذریعہ انٹرنیٹ شرکت کی. نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے شعبہ فیضان صحابیات کی اہمیت و افادیت اور قیام کے مقصد پر گفتگو کی اور اسلامی بہنوں کو دینی کاموں میں مزید وسعت دینے کے لیے اہم نکات پر رہنمائی کی. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ.
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की इस्लामी बहनों में दीनी कामों को बढ़ाने के लिए 11 दिसंबर 2025 को कराची में शुबा फैज़ान सहाबियात के तहत एक सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत, कराची सिटी की निगरान और अरकान आलमी मजलिस मुशावरत ने शिरकत की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाली अरकान आलमी मजलिस मुशावरत और मुल्क निगरान इस्लामी बहनें बजरिया इंटरनेट शरीक हुई। निगरान आलमी मजलिस मुशावरत इस्लामी बहन ने शुबा फैज़ान सहाबियात की अहमियत, इफादियत और क़याम के मकासद पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैज़ान सहाबियात इस्लामी बहनों के दीनी कामों के लिए एक ऐसा मरकज़ है जहाँ दीनी सरगर्मियां अंजाम दी जाती हैं। निगरान आलमी मजलिस मुशावरत और निगरान पाकिस्तान मजलिस मुशावरत इस्लामी बहनों ने शुबा फैज़ान सहाबियात के वे ऑफ वर्किंग पर गुफ्तगू करते हुए हफ्तावार सुन्नत बरे इज्तिमात, मदरसतुल मदीना बालिगात, गली गली मदरसतुल मदीना, सीखने सिखाने के दीनी हल्के, कोर्सेज, रूहानी इलाज के बस्ते और नेक अमाल इज्तिमात जैसे दीनी कामों को मुनज़्ज़म अंदाज में बढ़ाने से मुतालिक रहनुमाई की। इख्तिताम पर इस अज़्म का इजहार किया गया कि फैज़ान सहाबियात के कामों को मजीद मजबूत और आबाद करने के लिए मिलकर भरपूर कोशिशें जारी रखी जाएंगी। कल बरोज मंगल 30 दिसंबर से दावत इस्लामी की मदनी खबरें रात 8 बजे टेलीकास्ट की जाएंगी। कल बरोज मंगल 30 दिसंबर से आप देख सकेंगे दावत इस्लामी की मदनी खबरें रात 8 बजे। मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मजीद मदनी न्यूज़ देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, आज 29 दिसंबर के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी